अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे जी। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है वो उसका उन्वान है वादा, प्रॉमिस। चलें शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह करीम का इरशाद है कि हमसे हमारे वादों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे जी। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है वादा, प्रॉमिस। बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह करीम का इरशाद है कि हमसे हमारे वादों के बारे में बाज़ पुरस होगी, पूछा जाएगा हमसे। वादा हाल में, प्रेजेंट मोमेंट में, मुस्तकबिल के बारे में किया जाता है और जब मुस्तकबिल हाल बनता है, मतलब जब वो वक्त आता है और प्रेजेंट में चेंज होता है, तो वादा करने वाला हाल यानी कि जिस वक्त हमने जिस टाइम पे वादा किया था वो माजी बन चुका होता है और बात आई गई हो चुकी होती है। अपने वादों का पास रखने वाले अजीम लोग हैं, वो हर हाल में अपने अल्फाज को अमल का जामा पहनाते हैं। और सच तो यह है कि इंसान की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ इंसान के बातिन का इजहार है। इस तरह नियत, जो इंटेंशंस हैं, अमल से, आमाल से, इस तरह नियत अमाल से और आमाल नियत से ज़ाहिर होते रहते हैं और इंसानों की पहचान भी होती रहती है और उनकी आकबत भी मुरतब होती रहती है। हमारी ज़िंदगी में चूँकि कसीरुल मकासद ज़िंदगी है, इसलिए हमारे वादे भी कसरत से होते हैं। बहुत हमारी ज़िंदगी में काम है करने को, बहुत कुछ करना है हमने और इसलिए हमारे वादे भी ज़्यादा हैं। और वादों की कसरत वादों की अज़मत को ख़त्म कर देती है। अक्सर वादे मुतज़ाद और मुतज़ाद होने की और मुतज़ाद और मुतसादम होने की वजह से पूरे नहीं हो सकते। कि मैं किसी को कह रहा हूँ मैं आपसे मिलूँगा 7 बजे और फिर किसी और को भी कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए 7 बजे अवेलेबल हूँगा, तो ये मुतज़ाद और मुतसादम वादे हैं। अगर वादे कम किए जाएं तो उनके पूरा होने का कभी इम्कान हो सकता है। हमारे वादे हमारे अपने साथ होते हैं, लोगों के साथ होते हैं और खुदा के साथ होते हैं। हमारा अज़्म हमारे अपने साथ हमारा वादा है, इसे पूरा करने की सही की जाती है। कभी कभी हालात और हादसात रास्ता नहीं देते और हम अपने अज़ाइम को हसरतों में शुमार करके चुप हो जाते हैं। हर आदमी कामयाब होने का अज़्म करता है और हर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ये वाक़यात की सख्ती की वजह से होता है और हम ट्रेजिडी का शिकार हो जाते हैं। लोगों से वादा बाज़-औक़ात मजबूरी के सबब किया जाता है। वादा बात को कल पल टालने का ज़रिया होता है, लेकिन ये बात टलती नहीं। हमारा वादा लोगों को मुंतज़िर रखता है और वादा पूरा ना हो तो लोग हमारे किरदार के बारे में क़यास आराइयाँ करने लगते हैं। हकीकत में हर वादा मशरूत होता है कि अगर हालात साज़गार रहे तो वादा पूरा होगा और अगर वो ताल्लुक़ जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बिना पर वो वादा किया जाता है कायम ना रहे तो इफ़ाए वादा पूरा करने की ज़िम्मेदारी ख़त्म सी हो जाती है। दोस्त से वादा दोस्ती के क़याम की शर्त के साथ है। महबूब से वादा मोहब्बत से मशरूत है। दोस्तों की वादा खिलाफ़ी का गिला करने वाले भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद किया हुआ वादा का क्या किया। इस तरह उस्ताद शागिर्द, पीर मुरीद और गुरु चेले के दरमियान वादे दो तरफा होते हैं। उस्ताद इल्म देने का वादा करता है, शागिर्द अदब करने का। अगर शागिर्द अदब छोड़ दे तो उसका इल्म से महरूम होना उसका अज़ली मुक़द्दर बन जाता है। इसमें उस्ताद का इफ़ाए अहद दखल ही नहीं दे सकता। मुरीद गुस्ताख हो जाए तो वो सारा निज़ाम तरीक़त ही ख़त्म हो जाता है। पीर की नज़र इल्तफ़ात भी फैज़ नहीं दे सकती,
فیض ادب کا نام ہے اور محرومی گستاخی کا نام ہے۔ انسان کو اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم ہے۔ یہی بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہیں، اپنے الفاظ کی عزت کریں، اپنے وعدے پورے کریں۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور رستہ ملے گا۔ حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی وعدوں سے بھری ہوتی ہے اور ہم ہر قدم پر ایک وعدے سے دوچار ہوتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی زندگی میں ایک وعدہ جو اکثر یاد نہیں رہتا، موت سے ہے۔ ایک دن موت سے ملنا ہے اور وہ کسی دن آ سکتا ہے، اور وہ دن کسی دن بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح باقی سب وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں زندگی سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنا ہے اور موت سے کیے ہوئے وعدے بھی۔ ہمارا وعدہ خدا کے ساتھ بھی ہے۔ کلمہ طیب ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اللہ کے محبوب کو ہر حال میں آخری نبی مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو صدق دل سے قبول کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارا ایمان ہے۔ زندگی کی مجبوریاں اکثر اس وعدے کو پورا کرنے کی مہلت نہیں دیتی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر استقامت سے قائم رہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ حالات کی کمی بیشی سے اپنے وعدے کی حرمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ یقین کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ بیمار دلوں کو شفا ان لوگوں کے دم سے ہے۔ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو بھی ان کی زبان سے قرآن جاری رہتا ہے۔ اسلام ہو ان کی بارگاہ مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ نیک اعمال والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، بد اعمال لوگوں کو دوزخ میں دوزخ میں لے جا کر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے وعدے سچ ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ شب و روز کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں، ہم جلد باز اور جھگڑالو ہیں، ہم فوری طور پر اپنے اعمال کا نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ فوری نتیجے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبرت سے دوچار ہونا پڑے۔ ابھی وقت ہے، غنیمت ہے، توبہ کے ذریعے اپنی بد اعمالیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت اور کشادگی کا وعدہ ہے۔ مسلمان اسلام سے محبت اور وابستگی قائم رکھیں، یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حالات بہتر ہو جانا اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہوگا۔ سیاست کے میدان میں بھی بڑے حسین و جمیل وعدے ہوتے ہیں۔ کامیاب سیاستدان وہی ہے جو وعدہ کرنے میں سخی ہو۔ ایک سیاستدان سے کسی نے پوچھا، آپ نے اتنے وعدے کیے، پورا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہ بولا، ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہا، وعدہ پورا کرنے کا وعدہ تو ابھی باقی ہے، وہ تو ابھی میں نے کیا نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ حزب اقتدار وعدہ کرتی ہے اور حزب مخالف وعدہ شکنی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ لوگ سنتے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ تخلیق پاکستان ایک وعدہ تھا خدا کے ساتھ، مسلمانان پاکستان کے ساتھ، مسلمانان ہند کے ساتھ، بلکہ مسلمانان عالم کے ساتھ۔ یہی وعدہ ہمارا آئین ہے، بلکہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کا نفاذ ہی وہ وعدہ تھا جو پورا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی بھی کامیاب بنائی جائے اور عاقبت بھی۔ غریب کو مایوس نہ ہونے دیا جائے اور امیر کو مغرور نہ ہونے دیا جائے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب نہ کوئی مظلوم ہوگا نہ محروم۔ بہرحال اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا عزم صمیم رکھ لیں، عزم صمیم کر لیں، تو معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے۔
ایک سرکاری ملازم جس کا وعدہ تنخواہ کے عوض کام کرنے کا ہے، اپنی محنت یا خدمت کا معاوضہ رشوت کی شکل میں طلب نہیں کرے گا، وعدہ بہرحال وعدہ ہے۔ تنہائیوں میں کیے ہوئے وعدے جب پورے نہیں کیے جاتے تو عدالتوں میں اس کی تشہیر ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا سکون وعدہ خلافی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ محبت کے رشتے طلاق کی تلوار سے کٹتے ہیں۔ یہ سب وعدوں کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کاروباری زندگی میں وعدہ خلافیاں عدالتوں میں اذیت ناک مراحل طے کرواتی ہیں۔ قانون وعدہ شکنی کی الگ انداز میں سزا رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ خلافی کی الگ انداز میں سزا مقرر رکھی ہے۔ مناسب ہے کہ انسان وعدہ کرنے سے پہلے غور کر لے کہ جب وعدہ کر لیا جائے تو اسے ہر حال میں پورا کرنے کی صحیح کی جائے، کوشش کی جائے۔ اسلام نے ہمیں صداقت کا درس دیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ صادق الوعدہ ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی ہے، اور اس ہستی کا ہر وعدہ ہمیشہ پورا ہوا۔ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کی صداقت پر۔ والسلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔